خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج اگست کی پہلی تاریخ ہے اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ سویڈن، ڈنمارک اور ناروے میں اگست کے مہینے میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون سے نئے یہاں پہ قوانین نافذ ہوں گے، امیگریشن کی صورتحال کیسی رہے گی، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کون سے خاص دن ہیں، فیسٹیولز اور دیگر جو ہے وہ تقریبات جو یہاں پہ منعقد ہونے والی ہیں، ان سب کا جو ہے ایک جائزہ آج کے اس ولاگ میں پیش کیا جائے گا۔ اس لیے وہ لوگ جو اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں، سویڈن، ناروے اور ڈنمارک میں، یا ان ممالک کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں یا اگست کے مہینے میں یہاں آنا چاہتے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ ولاگ یکساں طور پہ جو ہے وہ معلوماتی ہوگا۔ ولاگ کی طرف جانے سے قبل آج کی چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 5 اگست کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے بانی جناب عمران خان کی اسیری کے 2 سال مکمل ہونے کے بعد اسکینڈینیویا کے جو تینوں کیپٹلز ہیں، اوسلو، کوپن ہیگن اور اسٹاک ہوم، یہاں پہ مظاہروں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کوپن ہیگن میں 3 اگست کو 5 بجے وہاں احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ دوسرا مظاہرہ جو ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں ہے، جو 4 اگست کو 6 بجے ہوگا، اور تیسرا مظاہرہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں 5 اگست کو 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک سفارت خانہ پاکستان کے سامنے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی وقت سفارت خانہ پاکستان اسٹاک ہوم میں 4 بجے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تقریب ہوگی۔ تو ایک طرف کچھ لوگ جو ہیں وہ سفارت خانے کے اندر، سفارت خانے کے تحت جو ہے وہ یوم استحصال کی تقریب میں جمع ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہے سفارت خانے کے باہر سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ کمیونٹی کے حوالے سے تھا۔ اب چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم سویڈن کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سویڈن میں 1 اگست سے جو سیمی آٹومیٹک رائفلز ہیں AR-15، اس کے شکار کے لیے ہر قسم کے استعمال پر پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ اس کا لائسنس جاری نہیں کرے گی، لیکن جن شکاریوں کے پاس یہ رائفل ہے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ 2 سال کے اندر اندر اپنا یہ اسلحہ جو ہے وہ حکومت کو فروخت کر دیں، اور حکومت جو ہے وہ ان کو مارکیٹ قیمت جو ہے وہ ادا کر دے گی، اور اگر آپ نے اس کے بعد یہ واپس نہ کیا تو حکومت جو ہے وہ یہ ضبط کر سکتی ہے۔ اگلی خبر سویڈن سے جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے ہے کہ فیملی ری یونیفیکیشن کے حوالے سے مزید سخت قوانین جو ہیں وہ سویڈن میں نافذ ہو سکتے ہیں، اور ایک سرکاری تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ 25 اگست کو یہاں اسٹاک ہوم میں پیش کی جائے گی، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کن خاندانوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہونی چاہیے، مالی معاونت یعنی اپنی اکنامک جو سچویشن ہے، آپ کی معاشی صورتحال ہے، اس کو مزید کس طرح سے سخت کیا جائے، اور مکمل ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کی شرط رکھی جائے، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ DNA ٹیسٹ کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تمام تر تجاویز جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں، اور یہ تجاویز جو ہے یہاں پہ آنے والے لوگ جو ہیں، یا لوگ جو ورک پرمٹ پہ ہیں یا اسٹڈی پرمٹ پہ جو آتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے یہ اہم ہو سکتی ہیں۔ اس سے حوالے سے آپ 25 اگست کو جب یہ رپورٹ آئے گی تو پھر اس کی تفصیلات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگلی سویڈن کی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو ہے وہ بیشتر علاقوں میں اگست کے وسط سے جو ہے وہ اسکولوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اور کچھ علاقوں میں اس سے تھوڑی دیر یا زیادہ سے زیادہ ستمبر کے پہلے ہفتے سے یہاں پہ تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ آج کل ابھی جو ہے وہ بچے چھٹیوں پہ ہیں، اور یہاں پہ میں ایک مرتبہ پھر والدین کو یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ بچوں کو مطالعے کی طرف راغب کرنا چاہیے، اور اس غرض سے ایک مرتبہ پھر میں بچوں کے لیے جو میں نے کتابیں لکھی ہیں، جو اردو، انگریزی، سویڈش، ڈینش، نارویجین اور دیگر زبانوں میں بھی دستیاب ہیں، تو وہ آپ کتابیں اپنے بچوں کو مطالعے کے لیے دے سکتے ہیں۔ سویڈن کی اگلی خبر جو ہے، یہاں پہ جو چھٹیوں کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ سویڈش پارلیمنٹ کا باقاعدہ جو سیشن ہے اس کا آغاز تو 9 ستمبر کو ہوگا، لیکن جو منسٹرز اور کمیٹیز ہیں وہ 21 اگست سے کام کرنا شروع کر دیں گی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں
سویڈن میں بہت سے میلے، بہت سے فیسٹیولز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کریفش جو ہے وہ 7 اگست کو یہ یہاں پہ اس کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ سویڈن کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں ڈنمارک کا۔ تو ڈنمارک میں بھی جناب جولائی سے پارلیمنٹ میں جو ہیں وہ چھٹیاں تھیں، لیکن اگست سے جو ہے وہ ان کی سیاسی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں، اور حکومت جو ہے وہ 2026 کا بجٹ وہ پیش کر سکتی ہے۔ اور ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ جو غیر یورپی لوگ ڈنمارک میں کام کرتے ہیں، ان کی ورک پرمٹ کے جو تنخواہ کی شرط ہے اس کو کم کرنے کا جو مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ اس پہ جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ اور سویڈن کی طرح ڈنمارک میں بھی جو ہے وہ اسکولوں کی چھٹیاں اگست سے جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں۔ 11 اگست سے ڈنمارک میں جو ہے وہ اسکول کھل رہے ہیں، جبکہ جو نرسریز یا بچوں کی جو پری اسکولز ہیں وہ تو 1 اگست سے ہی وہاں پہ کھل جائیں گے۔ اور اس کے بعد ڈنمارک میں اگلی جو چھٹیاں بچوں کو ہوں گی وہ خزاں میں ہوں گی، جو کہ 13 سے 19 اکتوبر تک 1 ہفتے کے لیے ہوں گی۔ سویڈن میں بھی اس طرح سے جو ہے وہ آٹم ہالیڈیز ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگست میں وہاں بھی بہت سے میلے اور فیسٹیولز اور میوزک فیسٹیولز ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اور آپ ان سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور 12 سے 16 اگست تک ڈنمارک کی جو سائیکلنگ ریس ہے وہ وہاں پہ منعقد ہو رہی ہے۔ اور ڈنمارک کے بعد پھر اگلا ہمارا جو رخ ہے وہ ناروے کی جانب ہے، اور ناروے میں بھی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ 11 اگست سے اس دن سے وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اس سیاسی ڈیبیٹ کا آغاز کریں گی، کیونکہ ناروے میں اس سال جو ہے وہ پارلیمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور 11 اگست سے لوگ جو ہیں وہ قبل از وقت ارلی ووٹ بھی اپنا دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ناروے کی اگلی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ مستقل رہائش کے لیے جو لینگویج ٹیسٹ ہے وہ 18 اگست سے جو ہے وہ A2 لیول کا وہ رجسٹر ہونا چاہیے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے وہ 22 سے 26 ستمبر کے درمیان دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو ناروے میں مستقل رہائش کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ اس تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد وہاں پہ امیگریشن کے جو نئے قوانین ہیں اس میں یہ ہے کہ 1 اگست سے ایسے خاندان جن کے کسی بچے کو ناروے میں پناہ ملی ہو، والدین یا بہن بھائی کو ری یونین کی اجازت صرف اسی صورت میں ملے گی جب وہ بچے کے دوسرے والد یا والدہ کے ساتھ شادی شدہ نہ ہوں یا ساتھ رہنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ اس کے بعد کرائمز کے حوالے سے ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ جن کو جیل کی سزا ہو ان کے لیے اب الیکٹرک ٹریکنگ بریسلیٹ جیسے وہ ایک کڑا سا ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی سزا گھر میں بھی پوری کر سکتے ہیں، تاکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قیدی کس جگہ پہ ہے۔ اور ناروے کی اہم خبر یہ ہے کہ ناروے کے اسکولوں میں اساتذہ کو بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید اختیارات دی گئے ہیں، جس میں وہ جسمانی مداخلت بھی کر سکتے ہیں، یعنی وہ بچے، وہ طلبہ جو اپنے دوسرے ساتھی جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوں، نفسیاتی بدسلوکی ان کے ساتھ کریں، دھمکی امیز رویہ اختیار کریں، گالی گلوچ کریں یا توہین امیز رویہ اختیار کریں، تو اب اساتذہ کو مزید اختیارات دیا گیا کہ ایسے بچوں سے وہ نبٹ سکیں۔ اور اس کے بعد ہائی اسکول کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے ہے کہ ہر مضمون میں ان کی جو غیر حاضری ہے 10% تک وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر وہ کرنی ہو تو ان کو ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پیش کرنا ہوگا، تاکہ ان کی جو چھٹی جو ہے وہ اسکول کی جانب سے اپروو کی جا سکے۔ اور اس کے بعد جناب سویڈن اور ڈنمارک کی طرح ناروے میں بھی اگست میں بہت سے فیسٹیولز اور میلے ہو رہے ہیں۔ میوزک کا وہاں پہ بڑا فیسٹیول ہے جو 6 سے 19 تاریخ کو ہوتا ہے، اور علاوہ ازیں جو ہیں وہ بہت سے میلے اور فیسٹیول مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں، اور آپ ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور آخری ناروے کی خبر یہ ہے کہ 14 اگست کو ناروے کا جو مرکزی بینک ہے وہ نئی شرح سود کا جو ہے وہ اعلان کرے گا، اور ماہرین کے مطابق یہ شرح سود جو ہے وہ 4.25 پر برقرار رہے گی۔ تو یہ جناب ڈنمارک، ناروے اور سویڈن کے حوالے سے اپڈیٹ سے یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسی خاص تقریب ہو رہی ہے، ایونٹ ہے جو میں یہاں نہیں بتا سکا، آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں، تاکہ ناظرین جو ہے وہ اس حوالے سے جان سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔